الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. कुर्बानी करने वाले कितने थे? जवाब देना जरा मुझे, कितने थे कुर्बानी करने वाले? एक था कुर्बानी करने वाला, और उसका नाम क्या था? इब्राहिम खलील और रहमान, जिसकी कुर्बानी के लिए तैयारी की गई। छुरी को हल्क में रखा गया,
وہ کتنے تھے؟ بولو، جواب تو دو اللہ کے بندو، کتنے تھے؟ ایک تھا۔ لیکن ان دونوں نے جو تاریخ رقم کی، ان دونوں نے رب کی رضا پر جس طرح عمل کیا، وہ دو تھے۔ لیکن رب نے کہا جب تک قیامت باقی ہے ان دو کی سنت کو زندہ کرنا ہر امت پر واجب اور ضروری ہے۔ ان کا اخلاص، ان کا تقوی، رب کی رضا کے سامنے اپنے آپ کو پائمال کرنا، اپنی خواہشات کو ختم کرنا اور گلے پر چھری چلا دینا۔ رب نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ابراہیم تیرے بیٹے کی قربانی رائے گاں۔ بولو اللہ کے بندو، جواب تو دو میرے ساتھ، تیرے بیٹے کی قربانی ضائع؟ تیرے بیٹے کی یاد اور تیری یاد میں ہر امت میں باقی رکھوں گا، اور اس امت پر فرض کروں گا کہ اگر میرے ماننے والے ہو تو ابراہیم کی یاد کو ہر سال زندہ کرنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، فرمایا ہر امت پر جو پیغمبر آیا، جو رسول آیا، اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آیا، اسے حکم ہوا اے رسول، اے پیغمبر، اپنی امت کو کہہ دو کہ میرے ابراہیم کی قربانی کو ہر سال زندہ اور تازہ کرنا، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کرنا کیا ہے؟ تاکہ وہ ان پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ کے بندو، ابھی انشاءاللہ قربانی کرنی ہے، کرنے سے پہلے رب کے گھر میں گواہیاں دے کر جاؤ، دینے والا کون ہے؟ اور جس نے دیا ہے اس پر جب چھری پھرے گی نام کس کا لیا جائے گا؟ کس کا لیا جائے گا؟ اور کتنا ظالم ہے وہ، خود بھی اس کا مالک رب ہے، جس کو ذبح کرنے لگا ہے وہ بھی رب کا عطا کرتا ہے، اور جب نام لیتا ہے تو کہتا فلاں اور فلاں کے نام پر کر رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے سیانے، ایسے عقل مند ہے کہ نہیں؟ نام نہاد پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں؟ اور ان کے ہاں دین صرف اسی کا نام ہے، کبھی 11ویں، کبھی 40ویں، کبھی 30واں، اور کچھ نہ ملا، جنازہ پڑھنا نہیں آتا، دعا کرنی نہیں آتی، لیکن جو مر گئے ہیں ان کے نام کا چہلم ضرور ہے۔ اگر نہ کیا تو ہم نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو عطا میں نے کیا ہے۔ ذبح کرتے وقت نام کس کا لوگے؟ بولو کس کا لوگے؟ اس ایک رب کا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جس کو ذبح کرتے ہو اس کا رب کون ہے؟ اور تم ذبح کر رہے ہو تمہارا رب کون ہے؟ جس نے تمہیں دیا ہے، جس کو خرچ کر کے لے رہے ہو، وہ دینے والا کون ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور میرے ساتھ بآواز بلند کرو، الہ، معبود حق صرف ایک ہے، صرف، اور اس کا نام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ہائے ہائے، قرآن پڑھو، قرآن پہ غور کرو، یہ قرآن اور اس کا نور ہی ساتھ جانے والا ہے، باقی سب کچھ اس دنیا میں، بولو، قبر کی ظلمتوں میں، قبر کے اندھیروں میں، قبر کی تاریکیوں میں، قبر کی وحشتوں میں، قبر کی تنہائیوں میں، اور قبر کے خوفناک اندھیروں میں جو نور ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، جس نے زندگی اس کو ایک مانتے گزاری وہ اس قبر میں کبھی اندھیرا ہونے نہیں دے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ،
خلاصہ ابراہیم کی قربانی کا، ابراہیم اس کے امتحان میں کامیاب ہونے کا کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں لے کر جاؤ، اور میرے لیے عاجزی کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے بشارت دے۔ یہ قربانی، قصہ ابراہیم اس کا رب کے لیے سب کچھ ترک کر دینا، وہ سبق کیا دیتا ہے کہ اس رب کے سامنے اپنے آپ کو کیا کرو، اس کا مطیع و فرما بردار بنا، اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنا ظاہر، اپنا باطن، وہاں سے آواز کیا آئے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ میرا اندر بھی تیرا تابعدار، میرا باطن بھی تیرا تابعدار، میرا ظاہر بھی تیرا تابعدار، میری خواہشات بھی تیری تابعدار، میری چاہتیں بھی تیری تابعدار، میرے مولا میری زبان وہ بھی تیری تابعدار، میری نگاہیں وہ بھی تیری تابعدار، میرے کان وہ بھی تیرے تابعدار، میرا دل وہ بھی تیرا مطیع و فرما بردار۔ اللہ یہ ہاتھ تیرے، اور یہ کام وہ کریں گے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ قدم تیرے عطا کردہ، یہ چل کر وہاں جائیں گے جہاں سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی بولو، جواب دو، باقی اپنی مرضی ہے، آنا نہ آنا۔ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ۔ آج دیکھو بابرکت چہرے اس بابرکت گھر میں کس وقت اکٹھے ہوئے ہیں؟ جب عام دنوں میں اس وقت ہر گھر سے نیند کے ساتھ خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اٹھ کے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ سال کے باقی دنوں میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ تب یہ دل دماغ موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ نمازیں مرثیہ خواہ ہیں، نمازی نہ رہے۔ یہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، نمازی نہ رہے۔ وہ کہاں گئے جو تہجدوں کے وقت اٹھ کر اس کی رضا کو تلاش کیا کرتے تھے؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت دو انہیں جو دن رات سر کو جھکائے، ہاتھوں کو اٹھائے، دامن کو پھیلائے، اسے پکارتے ہیں اللہ اندھیروں میں بھی راضی ہو جا، روشنی میں بھی راضی ہو جا، صبح بھی راضی ہو جا، شام میں بھی راضی ہو جا، اللہ خلوت میں بھی راضی ہو، اللہ جلوت میں بھی راضی ہو، اور اللہ جب تیرے پاس جائیں، جب اٹھائے جائیں تو آوازیں آئیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس آ جا، آج آسمان پر تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حالت میں آ، تو بھی راضی تیرا رب بھی، تو بھی خوش تیرا رب بھی خوش، اور آسمان کے دروازے کھلے تیرے استقبال کے لیے، اس روح کو بھیجو، اس کا انتظار اعلیٰ علیین میں کیا جا رہا۔ خواتین و حضرات، آج عزم کر کے جاؤ، اللہ جو زندگی باقی ہے تیرے سامنے آج اس سے گزاریں گے، سارے کہو انشاءاللہ، اور پیچھے والے بھی بولیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جب تک زندگی ہے اب تیرے اور تیرے رسول کی نافرمانی، اللہ جب تک زندگی ہے نمازوں کو باجماعت کہاں ادا کریں گے؟ بولو اللہ کے بندو، پیچھے والے بھی بولو، بولتے نہیں ہو، آواز ماسک میں سے باہر آ جاتی ہے، ایمان کی حرارت ہر چیز کو پگھلا دیتی ہے۔ اللہ جب تک زندگی ہے نمازیں کہاں ادا ہوں گی؟ بولو اللہ کے بندو، پچھلے کہاں ادا ہوں گی؟ اور اللہ جو ہو چکا اس کو معاف کر، اللہ تو معاف کرنے والا، اور اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اور تو نے خود کہا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو مجھ جیسا رحم کرنے والا اور مجھ جیسا معاف کرنے والا اور، لیکن یہ ہے عزم و ارادہ اس کے ساتھ سچا کر کے جاؤ۔ کیوں؟ علیم بذات الصدور، جو دلوں میں ہے اس کو شاید تم بھی نہ جان سکو لیکن وہ جانتا ہے۔ اور امام الانبیاء ابراہیم کا بیٹا، ابراہیم کی دعا کا نتیجہ
ابراہیم کا لخت جگر، ابراہیم کا نور نظر، آمینہ کا لال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے سامنے ان کی عاجزی کا حال کیا تھا؟ اور وہ عاجزی اس کی ابتدا کب ہوتی تھی؟ کب ہوتی تھی؟ جب کائنات خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، آمینہ کا لال صبح اس کی طرف بلاتے ہوئے پتھر کھا رہا ہے، جسم سے خون جاری ہے، کٹا ہوا پھٹا ہوا جسم بدر کے میدان، احد کے میدان میں، لیکن جب سارے لوگ بستر راحت پر آرام کر رہے ہیں، وہ رات کو اٹھ کے کیا کرتا ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں عائشہ ام المؤمنین، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكما روت رضي الله تعالى عنها۔ ام المومنین عائشہ، ہائے ہائے، بیٹیوں کے نام عائشہ رکھے ہیں لیکن بیٹیوں کے کرتوت عائشہ والے ہیں۔ میرے بھائیوں، غصہ نہ کرنا، ناراض نہ ہونا، بہنوں کے بیویوں کے نام عائشہ رکھے ہیں لیکن عمل عائشہ والا ہے۔ یہ ساتھ جو چل رہا ہے اس کا باپ، بھائی، خامد، گارڈین، اس نے کبھی سوچا ہے جب نام عائشہ رکھا تھا تو کس نیت کے ساتھ رکھا تھا، کیا کرنا ہے؟ نہ چہرہ وہ، نہ لباس وہ، نہ پردہ وہ، نہ آداب وہ، اور ایٹیکیٹس کے مارے ہوئے لوگ، انہیں پتہ نہیں جو آداب ام المومنین عائشہ سکھا گئی ہے، کائنات کی کوئی یونیورسٹی وہ آداب سکھلا سکتی؟ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں، ایک رات امام الانبیاء میرے گھر تشریف لائے، باری ام المومنین عائشہ کی آج سعادت ام المومنین عائشہ کے کمروں میں اتر رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارنے کے لیے تشریف لائے۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں، رات کا کچھ حصہ گزرا، میری آنکھ کھلی، دائیں بائیں دیکھا کہ امام الانبیاء کہاں ہیں، میرے سر کا سرتاج خاتم النبیین کہاں ہے؟ کہتی ہیں نہ پایا، پریشان ہو گئی، اور بعض روایات میں خیال آیا شاید اٹھ کر دوسری بیویوں کی طرف چلے گا، سوکن ہے۔ کہتی ہیں اٹھی، ڈھونڈنا شروع کیا، اور یہ وہ گھر ہے، یہ وہ حجرہ ہے جہاں رات کے اندھیروں میں جبریل امین آتا ہے لیکن رات کے اندھیروں میں جلانے کے لیے چراغ میسر نہیں، جبریل امین اترتا ہے، 600 پر ہیں جس کے، اور جب وہ اپنی اصلی حالت میں ہو تو زمین اور آسمان اس کے درمیانی فاصلوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ وہ جبریل اس حجرہ میں اترتا ہے لیکن جب رات اترتی ہے تو روشنی کے لیے دیا کوئی نہیں ہے۔ یہاں دل روشن ہے، دماغ روشن ہے، روح منور ہے۔ فرماتی ہیں نظر نہیں آتا، ہاتھوں سے ٹٹول رہی ہوں میرا سرتاج کہاں، خیالات آ رہے ہیں تو کہتی ہیں ایک دم کیا ہوا، میرا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا، اب اندھیرے میں کوشش کر رہی ہیں محسوس کروں کیا ہوں، کیا ہے؟ کہتی ہے جب ٹٹولتی رہی تو معلوم ہوا یہ میرے سرتاج کے قدم ہے اور محمد کریم رب کے سامنے سجدے میں گرا، اور آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے لسان نبوت سے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ محمد
تیری رضا چاہتا ہے اور تیرے غصہ سے پناہ مانگتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر ایسے کرتے؟ کتنے ہیں ایسے کرنے والے؟ رات دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے سوتے ہیں اور پھر اٹھتے کب ہیں؟ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اللہ محمد کو عافیت عطا فرما، اپنے عذاب سے بچا کے رکھنا، اور اللہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کر تیری پناہ میں آ رہا ہوں، اور اللہ محمد اپنی لسان نبوت سے تیری تعریف بیان کر سکتا نہیں، تیری تعریف وہی ہے جو تو نے خود بیان کر۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اللہ ہمیں بھی ایسی ہی عاجزی اور ایسا ہی انداز عبادت عطا فرما دے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ قربانیاں کرنے والے، حج کرنے والے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے گرانے والے، اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے کیسے ہیں؟ یہ بندے، ان کی ایک خوبی یہ ہے، جب اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، دل تڑپتے ہیں اور آنکھیں روتی ہیں، دل دہلتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ فرمایا جب میرا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہمارا ہی نقصان ہونا تھا، ہمیں ہی برباد ہونا تھا۔ فرمایا میرے بندے جب میری طرف سے مصیبت آتی ہے وہ صبر کرنے والے، رب کی رضا پر راضی ہونے والے۔ اگر دیکھنا ہے ابراہیم کو دیکھو، رب کی رضا کے سامنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے والا، اور محمد کریم رب کی رضا کے لیے اپنی ساری زندگی کو اس کے لیے قربان کر دینے والا۔ والمقیم الصلاۃ، اور میرے جو بندے ہیں جو عاجزی والے ہیں ان کی یہ خوبی یہ ہے، نمازوں کو کیا کرتے ہیں؟ بولو اللہ کے بندو، بولو کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اور قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گھر میں بیڈ کے ساتھ ہی نماز ادا کر لی، جہاں بیوی سوئی یا وہیں مصلی ڈالا فارغ ہو گئے، اور کہاں نماز ادا ہو گئی۔ والمقیم الصلاۃ، باجماعت مساجد میں آ کر سنت نبوی کے مطابق زندگی کے آخری لمحوں تک نماز ادا کرنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے۔ اور فرمایا پھر اگلی آیات مبارکہ میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اب قربانیاں کرنے جا رہے ہو اور مولا کریم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اب قربانی کرتے ہوئے بآواز بلند بولنا، نام کس کا لینا ہے؟ جس کا نام ابراہیم نے لیا تھا، جس کا نام محمد کریم نے لیا تھا، نام زبان پر اس کا اور دل میں جو رغبت اور چاہت ہے وہ کیا ہو؟ کہ وہ عرش والا راضی ہو جائے۔ اللہ خون بہا رہے ہیں، تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں آئندہ اپنی خواہشات کو بھی جو تیری رضا کے مطابق نہیں، تیری رضا کے لیے ذبح کر دیا کرے۔ تو فرمایا مولا کریم نے اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی قربانی کا خون پہنچتا ہے۔ گوشت اور خون، گوشت تم اور میں کھا جاتے اور خون زمین پی جاتی ہے، تو مولا تیرے پاس کیا آتا ہے؟ اوپر کیا جاتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا دل میں جو ارادہ، جو نیت، جو خلوص، جو عاجزی اور جو میری رضا کی تڑپ ہے اس کو میں آسمانوں پر اٹھا لیتا ہوں، باقی سارا کچھ نیچے، لیکن یہ دل، اس میں جو کچھ ہے اس کو وہ اٹھا لیتا ہے اور پھر کیا کرے گا؟ اس کو اس دن کے لیے محفوظ کرے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ بیٹے فائدہ دیں گے اور نہ مال فائدہ دیں گے،
اس دن دلوں سے نکلا ہوا تقوی رب کہے گا آؤ میرے بندے کو اس کے ساتھ جنت میں داخل کر وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ یہ جو کچھ، اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اور اگر اونٹ اکڑ جائے، بدک جائے، ذبح ہونے پہ آتا ہے۔ بیل وہ قابو نہ آئے کتنوں کو زخمی کر دیتے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تمہاری عقل کدھر ہے، میں نے تم سے کئی گنا بڑے اور کتنے طاقتور جانور تمہارے تابعدار بنا دیے، آرام سے گراتے ہو، چھری پھیر دیتے ہو، بیچارے آوازیں لگاتے رہ جاتے ہیں اور تم اللہ کے حکم سے انہیں ذبح کر دیتے ہو۔ فرمایا یہ میں نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا۔ میں نے، وہی اونٹ ایک آدمی کے اوپر پاؤں رکھ دے، روح نکلتے کتنی دیر لگتی ہے۔ بیل سینگ مار دے، سینگ اللہ نہ کرے جسم میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف، اور تکبر کرنے والا انسان جو اسے ذبح کرنا چاہتا ہے خود اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں نے یہ تمہارے لیے انہیں مسخر اس لیے کیا ہے تاکہ تم ان پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ بسم اللہ ہے، کہو زور سے بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ مولا کریم، ہمارے والدین گرامی میں سے جو اس دنیا سے آپ کی ملاقات کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما دیجیے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، اور مولا کریم والدین میں سے جو باقی ہیں انہیں بقیہ زندگی ایمان، عافیت، صحت، اطمینان، سکون اور تونگری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من البرص
والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ مولا کریم ہم بیماریوں کے مارے ہوئے، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے، تکلیفیں ہمیں ریزہ ریزہ کر چکی، اے مولا کریم اس بابرکت دن آپ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے، سروں کو جھکائے اور یہ اعلان کرتے ہوئے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مولا تیرے سوا ہمارا معبود کوئی نہیں ہے، مولا تیرے سوا ہمارا مالک کوئی نہیں ہے، مولا تیرے سوا ہمارا خالق کوئی نہیں ہے۔ مولا اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اللہم اذہب البأس رب الناس واشفیہ واشفنا واشفیہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ مولا کریم پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، دکھوں کا مداوع فرما دیجیے، تکلیفوں کو رفع فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ نے خود فرمایا تکلیف کو دور کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے، نفع کو تم تک پہنچانے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مولا کریم ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے آج بھر دیجیے، ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجیے۔ اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خائبین، مولانا لا تجعلنا من المحرومین، مولانا لا تجعلنا من المحرومین، مولانا لا تجعلنا من المحرومین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ مولا کریم ہم بھی کمزور، ہمارے اہل و عیال بھی کمزور، ہمارے بیوی بچے بھی کمزور، اور مولا کریم سارے کے سارے تیری رحمتوں کے محتاج۔ مولا کریم ہم پر، ہمارے بیوی بچوں پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، عزیز و اقارب پر، ساری امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیے، سب پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیے، سب پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیے۔ مولا کریم جہاں کوئی محتاج ہے، جہاں کوئی پریشان ہے، جہاں کوئی تکلیف میں ہے، مولا کریم آپ ان کی ہر تکلیف کا مداوع اور علاج فرمائیے۔ یا ذا الجلال والاکرام اس عرض پاک کی، حرمین شریفین کی اور سارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم جو مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان ملکوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، انہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، مولا کریم آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے۔ اور یا ذا الجلال والاکرام ہمارے مسلمان بہنیں، ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں مصیبت میں ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مولا کریم آپ ان کے والی مددگار بن جائیے اور ظالموں کو نیست و نابود فرما دیجیے، ظالموں کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری قربانیوں کو قبول فرما لینا، قربانیوں کو قبول فرما لینا، قربانیوں کو قبول فرما لینا، اپنی رضا کے لیے خالص فرمانا، اپنی رضا کے لیے خالص فرمانا، اپنی رضا کے لیے خالص فرمانا۔ یا ذا الجلال والاکرام سکرات الموت اس دنیا سے روانگی کے لمحات میں اپنی رحمت سے ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دینا۔ مولا کریم جب آخری لمحات ہوں، مولا کریم ہائے ہائے نہ کریں، مارے گئے یہ نہ کریں، ہماری زبانوں پر کلمات یہ جاری کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہی کلمات کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں، انہی کے ساتھ قبر میں ڈالے جائیں، اور مولا کریم انہی کلمات کے ساتھ قیامت کے دن اٹھا لینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا ذا الجلال والاکرام بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں، بہت سے بزرگ مرد و خواتین اپنے بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، خاص کر بیٹیوں والے۔ مولا کریم تمام بیٹیوں والوں کو اپنی رحمت سے دین دنیا کے اعتبار سے بہترین رشتے عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اور مولا کریم جن کی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں شادیوں کے بعد جا چکی ہیں،
مولا کریم ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھنا، اور جو ان کے گھروں میں انہیں تکلیف، اذیت اور دکھ پہنچاتے ہیں مولا کریم انہیں ہدایت عطا فرما۔ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بہوؤں کو اپنے اپنے گھروں میں آباد اور خوش و خرم رکھنا، آباد اور خوش و خرم رکھنا، آباد اور خوش و خرم رکھنا۔ مولا کریم ان کی عزتوں کی، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرمانا، ان کی عزتوں کی، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرمانا، ان کی عزتوں کی، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔